توہین اساتذہ توہین اساتذہ توہین اساتذہ ایسی گردی نہیں چلے گی. ایسی صاحب اپنے الفاظ واپس لے. ایسی صاحب اپنے الفاظ واپس لے. اساتذہ کو حق دو. ہمارا حق اساتذہ کو حق دو. اساتذہ کو حق دو. اساتذہ کو حق دو. ساڈا حق ایتھے رکھ. ساڈا حق ایتھے رکھ. ساڈا حق ایتھے رکھ. ایسی گردی نہیں چلے گی. ایسی گردی نہیں چلے گی. شکریہ. غلام مصطفیٰ سپروائزر چارج 3 چک نمبر 762 گاہب سندیلیاں والی. میں بطور سپروائزر اس مردم شماری کے عمل میں ڈیوٹی سر انجام دی ہے اور دے رہا ہوں. مجھے اور نہ میرے کسی اور سپروائزر کو کسی کو بھی ہمیں اے سی صاحب نے کنوینس کے حوالے سے کبھی بھی نہیں پوچھا. پہلے ایک دفعہ میٹنگ لی گئی ہماری. ہر ایک سپروائزر کو باقاعدہ طور پر چیئر پر کھڑے کیا گیا اور اسے اکیلے سپروائزر سے اس کے حلقے کی باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ لی اور کہا کہ جی ڈی سی صاحب نے ہمیں 31 تاریخ دی ہے کہ لاسٹ اور آپ 29 تاریخ تک کام مکمل کروائیں. حالانکہ محکمہ کی طرف سے 4 تاریخ تھی فکس، لیکن ہمیں 29 تاریخ کا ٹارگٹ دیا گیا. ہم نے اپنے جتنے بھی شمار کنندگان سے ان سے رات گئے تک کام کروایا اور کام مکمل کروایا. اساتذہ نے 40 کلومیٹر تک فاصلہ طے کر کے اپنا یہ کام مکمل کیا اور بہت جانفشانی کے ساتھ مکمل کیا. لیکن نہ کسی سپروائزر کو اور نہ کسی انیومریٹر کو، کسی شمار کنندہ کو بھی کوئی کسی قسم کا نہ معاوضہ دیا گیا، نہ کوئی گاڑی فراہم کی گئی اور نہ حالانکہ اس میٹنگ میں اے سی صاحب نے تمام حلقہ جات کی رپورٹ لی، لیکن کسی ایک سپروائزر سے یہ تک نہ پوچھا کہ آپ کو گاڑی ملی ہے یا نہیں، کیا آپ کو گاڑی چاہیے یا نہیں، آپ کے انومریٹر کو گاڑی چاہیے یا نہیں. ایک بھی لفظ اے سی صاحب نے اپنے منہ سے ادا نہیں کیا، صرف رپورٹ لی. اس کے بعد بھی وقتاً جب انہوں نے میٹنگ لی، وہاں پر ایک بعد میں دوبارہ جب میٹنگ ہوئی، عبد الرحمان صاحب نے جب یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں آپ نے نہیں دی تھی ٹرانسپورٹ، ہمیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ٹرانسپورٹ فنڈ ہمیں مہیا کیا جائے، لیکن اے سی صاحب نے کہا کہ جی میں وہ جتنا بھی آیا تھا میں واپس کر دوں گا، میں آپ کو نہیں دوں گا. یہ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ میں جی اس میں کرپشن نہیں کروں گا، میں واپس کر دوں گا. جب اساتذہ کے لیے ایک فنڈ مختص ہو کر آیا ٹرانسپورٹیشن کی مد میں، تو ان کو ٹرانسپورٹ کیوں نہ فراہم کی گئی؟ اس کا مطلب تھا کہ پہلے سے ذہن میں ایک پلان تھا کسی اور کا، لیکن وہ پلان کامیاب نہیں ہو سکا. ہم انشاءاللہ العزیز نہ کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے. اگر ہو سکا تو اساتذہ کا حق ان کو لے کے دیں گے. لیکن وہاں پر دفتر نے یہ کیا کہ پھر ذمہ داری فوکل پرسن کی لگا دی کہ جو سپروائزر صاحبان ہیں ان سے یہ لکھوا لیا جائے. آخر پر اینڈ پر ابھی سپروائزر صاحبان سے لکھوا لیا گیا کہ جی ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں چاہیے تھی. بعد سے یہ تحریر لکھوا لی گئی کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی. بعد سے یہ تحریر لکھوا دی گئی کہ ہمیں اپنے مقامات پر پہنچنے کے لیے کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا. مجھے بھی کہا گیا جب میرے سامنے فارم رکھا گیا تو اس پر یہ لکھا تھا کہ ہمیں نہ مجھے نہ میرے انومریٹرز کو مقامات پر پہنچنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا. تو میں نے کہا کہ میں اس پہ سائن کروں گا جب میں اس پہ اپنا اختلافی نوٹ لکھوں گا. میں نے اس پر اپنا اختلافی نوٹ لکھا کہ نہ مجھے نہ میرے کسی انومریٹر کو کوئی سواری فراہم نہیں کی گئی. ہم نے اپنے موٹر سائیکل پر اپنا فیول خرچ کر کے تمام سفر کیا ہے اور تمام یہ عمل مکمل کیا ہے. یہ سارا میں نے اپنا لکھ کر پھر میں نے اس پر سائن کیے ہیں. میرا مطالبہ ہے ہمارے انیومریٹر سے، جب ہمارے سپروائزر صاحبان سے یہ لکھوا لیا گیا کہ جی ہمیں پیسوں کی ضرورت، ہمیں دوسرا ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے اساتذہ اکرام جو شمار کنندہ تھے وہ اپنا مطالبہ لے کر اے سی صاحب کے پاس پہنچے. تو اے سی صاحب نے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا اور انہیں کہا کہ آپ نے لالچ کے میں آپ نے ٹرانسپورٹ نہیں لی، آپ لالچی ہیں، اور ان کی تصحیح کی. اس حوالے سے بھی ہم نے کل بھی احتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور آج پھر دوبارہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ اساتذہ کو، ایک تو اے سی صاحب کو اساتذہ کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرا ان کا جو حق ہے وہ ان کو دینا چاہیے.